السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج ہم اس لیکچر میں پڑھنے جا رہے ہیں جناز ویژن آف پاکستان کی ایکسرسائز کوسچنس. جناز ویژن آف پاکستان ہم نے ختم کر لیا ہے اور اس لیسن کے اینڈ پہ اس کے ایکسرسائز کوسچنس ہیں جو کہ آج ہم نے ڈسکس کرنے ہیں. تو ان کوسچنس کو ہم دیکھتے ہیں ون بائی ون. کوسچن نمبر 1 ہے when and where did ایم اے جناح deliver his speech. یعنی کہ محمد علی جناح کی یہ جو اسپیچ ہم نے پڑھی ہے اس کے مطلب کوشچن کیا جا رہا ہے کہ یہ اسپیچ جو ہے محمد علی جناح نے کب اور کہاں پہ ڈیلیور کی تھی. تو محمد علی جناح جو ہے انہوں نے کافی زیادہ اسپیچز دی ہیں اور ان کی ساری اسپیچز بہت زیادہ فیمس ہیں. لیکن یہ جو اسپیچ ہم نے پڑھی ہے اس اسپیچ میں آپ نے قائد اعظم آپ نے اپنا تصور پاکستان دیا. تو اسی لیے اس اسپیچ کو ٹائٹل دیا گیا ہے جناز ویژن آف پاکستان. یہ اسپیچ جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح کی بہت ہی مشہور ترین اسپیچ ہے اور یہ اسپیچ جو ہے آپ نے 11 اگست 1947 کو دی تھی اور یہ کانسٹیٹیوشن اسمبلی کو ایک ایڈریس کی فارم میں دی گئی تھی. تو یہ جو اسپیچ ہے ایم اے جناح نے ڈلیور کی تھی 11 اگست 1947 کو اور یہ کانسٹیٹیوشن اسمبلی کو ایک خطاب کے طور پر دی گئی تھی. کوشچن نمبر 2 what two functions آف دا کانسٹیٹیوشن اسمبلی. یعنی کہ دو کون سے ایسے کام ہیں ذمہ داریاں ہیں کانسٹیٹیوشن اسمبلی کی ڈیٹ ایم اے جناح ریفر ٹو جن کے متعلق ایم اے جناح نے جن کا تذکرہ کیا ان دا بگننگ آف اسپیچ اپنے اسپیچ کے آغاز میں. تو محمد علی جناح جو تھے انہوں نے اس اسپیچ میں کیونکہ یہ اسپیچ جو تھی یہ کانسٹیٹیوشن اسمبلی کو ایک ایڈریس کے فارم میں دی گئی تھی. تو آپ نے جو کانسٹیٹیوشن اسمبلی ہے اس کے دو ذمہ داریوں کے متعلق بات کی تھی یا دو اہم فنکشنز کے متعلق بات کی تھی. انہوں نے یہ کہا تھا کہ کانسٹیٹیوشن اسمبلی کا پہلا جو فنکشن ہے جو کہ بہت ہی مشکل قسم کا فنکشن ہے وہ ہے پاکستان کے لیے پاکستان کے مستقبل کے لیے ایک کانسٹیٹیوشن بنانا یا آئین بنانا. اور انہوں نے سیکنڈ فنکشن کے متعلق بات کی تھی کہ کانسٹیٹیوشن اسمبلی جو ہے اس نے ایک آزاد اور خود مختار یعنی کہ قانون ساز ادارے کے طور پر کام کرنا ہے. تو یہ دو فنکشن جو تھے یہ ایم اے جناح نے کہا تھا کہ یہ کانسٹیٹیوشن اسمبلی کے دو اہم فنکشنز ہونے چاہیے. کوشچن نمبر 3 what did he say about the first function of the assembly. تو قائد اعظم محمد علی جناح نے جو پہلا فنکشن تھا اسمبلی کا اس کے متعلق کیا کہا تھا. تو یہ آنسر ہے بک کے پیج نمبر 22 پہ کہ محمد علی جناح نے کیا کہا اباؤٹ دا فرسٹ فنکشن آف دا اسمبلی اسمبلی کے پہلے فنکشن کے بارے میں. تو محمد علی جناح نے کہا تھا کہ اسمبلی کا جو پہلا فنکشن ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ اسمبلی نے اپنے ڈیسیجنز کس طرح سے لینے ہیں اسمبلی نے اپنے جو فیصلے ہیں وہ کس طرح سے کرنے ہیں. تو آپ نے کہا کہ جو گورنمنٹ جو ہے اس کا جو بہت ہی مطلب کہ موسٹ امپورٹنٹ ڈیوٹی جو ہے وہ یہ ہے کہ ملک میں لا اینڈ آرڈر برقرار رکھنا یعنی کہ امن و امان برقرار رکھنا ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ مطلب کہ جو کانسٹیٹیوشن اسمبلی ہے یا جو حکومت ہے اس نے ملک میں مطلب کہ لا اینڈ آرڈر اس لیے برقرار رکھنا ہے کیونکہ کسی بھی ملک میں اگر امن و امان ہوگا تو وہاں کے جو باشندے ہوں گے ان کی زندگی ان کی جائیداد اور ان کے جو مذہبی عقیدے ہیں تو وہ مطلب کہ پوری طرح سے محفوظ رہیں گے. تو یہ ویوز تھے قائد اعظم محمد علی جناح کے اسمبلی کے پہلے فنکشن کے بارے میں. کوشچن نمبر 4 ہے what did he say about the second function. یعنی کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کانسٹیٹیوشن اسمبلی کے سیکنڈ فنکشن کے بارے میں کیا کہا. تو قائد اعظم نے کانسٹیٹیوشن اسمبلی کے سیکنڈ فنکشن کے بارے میں یہ کہا کہ بہت سی ایسی کرسز ہیں لعنتیں ہیں جس میں سے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے دوسرے ممالک بھی مبتلا ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ان لعنتوں سے مطلب کہ چھٹکارا پانا ہوگا. تو ان میں سے ایک بڑی لعنت کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ نے کہا
کہ برائبری اینڈ کرپشن، برائبری بولتے ہیں رشوت خوری کو، کرپشن بولتے ہیں دھاندلی کو، یعنی کہ برائبری اور کرپشن جو ہیں اس میں نہ صرف پاکستان مبتلا ہے بلکہ دنیا کے دوسرے ممالک بھی مبتلا ہیں۔ تو اسمبلی کا سیکنڈ فنکشن یہ ہے کہ اسمبلی نے ہیلپ کرنی ہے، کانسٹیٹیوٹ اسمبلی نے ہیلپ کرنی ہے کہ ایسی گورنمنٹ بنے کہ وہ گورنمنٹ جو ہے وہ پاکستان میں سے کرپشن اور جو برائبری ہے اس کو بالکل ختم کر دے، یعنی کہ ان کو آئرن ہینڈ یعنی کہ مطلب کہ مضبوط ہاتھ کے ساتھ ان کو کچلا جا سکے۔ تو پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ مطلب کہ پاکستان جو ہے اس کو ایک وراثت، ایک چیز وراثت میں ملی ہے اور وہ ہے نیپوٹزم اینڈ جابری۔ تو نیپوٹزم بولتے ہیں اقربا پروری کو، یعنی کہ اپنے رشتہ داروں کو فائدے پہنچانا، یعنی کہ جب کوئی بندہ بڑی سیٹ پہ بیٹھتا ہے، بڑی چیئر پہ بیٹھتا ہے اور تو وہ اپنے رشتہ داروں کے بارے میں، اپنے رشتہ داروں کے فائدے کے بارے میں سوچتا ہے، تو اس کو نیپوٹزم بولتے ہیں۔ اور دوسرا ورڈ ہے جابری، جابری بولتے ہیں بددیانتی یا بدعنوانی کو۔ تو آپ نے کہا کہ یہ دو چیزیں جو ہیں یہ پاکستان کو وراثت کے طور پر ملی ہیں اور پاکستان کی حکومت نے اپنی طرف سے بہترین کوشش کرنی ہے کہ یہ جو پاکستان کو چیزیں وراثت میں ملی ہیں ان سے بھی آئینی ہاتھ کے ساتھ نپٹا جائے اور ان کو ختم کیا جائے۔ Which legacy does Amajina refer to in his speech؟ تو یعنی کہ پھر کوشچن آ گیا ہے کہ قائد اعظم جو ہیں انہوں نے کون سی وراثت کا تذکرہ کیا ہے اپنی اسپیچ میں؟ لیگیسی بولتے ہیں وراثت کو۔ تو قائد اعظم نے یہ کہا تھا کہ نیپوٹزم اور جابری جو ہیں یہ دو چیزیں جو ہیں یہ مطلب کہ پاکستان کو ورثے میں ملی ہیں اور انہی دو چیزوں کو قائد اعظم نے لیگیسی بولا ہے۔ تو قائد اعظم نے کہا کہ یہ دو چیزیں جو ہیں یہ کسی بھی معاشرے کو، کسی بھی کمیونٹی کو تباہ کرنے کے قابل ہیں۔ تو سب سے پہلے کانسٹیٹیوٹ اسمبلی نے مطلب کہ کانسٹیٹیوٹ اسمبلی کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ وہ ایسی گورنمنٹ ہو کہ وہ گورنمنٹ جو ہے وہ نیپوٹزم اور جابری کے ساتھ اچھی طرح سے نپٹے اور ان کو کچلنے کی کوشش کرے تاکہ پاکستان میں ایک بالکل بہت ہی ٹرانسپیرنٹ قسم کا اور صاف قسم کا مطلب کہ ایٹماسفیئر پیدا کیا جا سکے۔ نیکسٹ کوشچن ہے وٹ آر دا قائد's views about the division of India؟ تو قائد اعظم محمد علی جناح کے مطلب کہ کیا نکات تھے یا نقطۂ نظر تھا ہندوستان کی تقسیم کے متعلق؟ تو قائد اعظم نے ہندوستان کی تقسیم کے متعلق بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہندوستان کی تقسیم جو ہے یہ مطلب کہ یہ ہندوستان کی کانسٹیٹیوشنل پرابلم جو تھا اس کا واحد حل تھا، اور اگر تقسیم نہ ہوتی تو کافی زیادہ پرابلمس جو ہیں یا کافی زیادہ کانفلکٹس یا کافی زیادہ کلیشز، تضاد اور کافی زیادہ مطلب کہ فسادات پیدا ہو سکتے تھے ہندوستان میں۔ تو آپ نے کہا کہ کیونکہ ڈویژن ضروری تھی اور ڈویژن ہو چکی ہے تو ڈویژن کو ابھی ماننا چاہیے، اور جو فیصلے ڈویژن کے مطابق ہو چکے ہیں، جو فیصلے ڈویژن کے متعلق ہو چکے ہیں ان فیصلوں کو بھی ماننا چاہیے۔ تو یہ آپ نے کہا تھا ہندوستان کی تقسیم کے متعلق، اور انہوں نے کہا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ ہندوستان کی تقسیم کے حق میں نہیں ہیں، وہ ایک ملک کے حق میں ہیں، لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ اگر ہندوستان کی تقسیم نہ ہوتی تو ہندوستان میں رہنے والی مختلف قومیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے، کیونکہ وہ ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ ہیں تو وہ ان میں جھڑپیں ہو سکتی تھی، فسادات ہو سکتے تھے، اور اس طرح سے ایک ملک میں افراتفری کا مطلب کہ ایک افراتفری کا ملک جو ہے افراتفری کا باعث بن سکتا تھا۔ نیکسٹ کوشچن ہے What does he say about the minorities؟ یعنی کہ محمد علی جناح نے اقلیتوں کے متعلق کیا کہا؟ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ ہر مطلب کہ کوئی بھی اگر سوسائٹی دیکھی جائے تو سوسائٹی میں دو طرح کی کمیونٹیز ہوتی ہیں، ایک کمیونٹی جو ہوتی ہے وہ منارٹی میں ہوتی ہے اور ایک کمیونٹی جو ہوتی ہے وہ میجورٹی میں ہوتی ہے۔
تو جو مطلب کہ جو کمیونٹی میجارٹی میں ہوتی ہے تو وہ اپنے آپ کو مطلب کہ سپیریئر سمجھتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو منارٹیز کے ماسٹر سمجھتے ہیں، اور جو مطلب کہ کمیونٹی منارٹی میں ہوتی ہے وہ اس کو کیونکہ کمتر سمجھا جاتا ہے تو اس کو مطلب کہ اس کے بیسک حقوق بھی نہیں دیے جاتے۔ تو آپ نے منارٹیز کے متعلق کہا تھا کہ پاکستان میں پاکستان کے متعلق خواب دیکھتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ پاکستان ایک ایسی ریاست بنے جہاں پہ منارٹی اور میجارٹی جو ہیں ان کو بالکل مساوی حقوق حاصل ہوں، نہ منارٹی جو ہے وہ قابل نفرت ہو میجارٹی کے لیے، نہ میجارٹی قابل نفرت ہو منارٹی کے لیے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ میں ایسی جگہ میں پاکستان کو ایسا ملک بنتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں جس میں مطلب کہ لوگ جو ہوں بالکل آزاد ہوں اور ان کو مساوی قسم کے حقوق حاصل ہوں۔ نیکسٹ کوشچن ہے what kind of freedom does ایم جناح envision for the people of پاکستان، یعنی کہ پاکستان کے لوگوں کے متعلق محمد علی جناح جو ہیں وہ کس قسم کی آزادی کا خواب دیکھتے ہیں۔ تو پاکستان کے لوگوں کے متعلق قائد اعظم جو ہیں وہ ایک اچھا خواب دیکھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو پاکستان کے جو لوگ ہیں جن میں منارٹی بھی ہے اور میجورٹی بھی ہے، مختلف سیکس ہیں، مختلف کاسٹ ہیں، مختلف جو فیتھس ہیں، ریلیجنس ہیں، ان کے فالوورز ہیں، تو مطلب کہ میں ایک یہ سارے لوگ جو ہیں مل کر ایک کمیونٹی ایک سوسائٹی بناتے ہیں پاکستان کی۔ تو یہ سب لوگ جو ہیں میں ان کے لیے ایک ایسی آزادی دیکھتا ہوں کہ وہ سارے جو ہیں ایک بھائی چارے کے مطلب کہ ان سب میں بھائی چارہ ہو اور ان سب کو مساوی حقوق حاصل ہو اور مساوات، اور ان سب میں مساوات ہو، تو تاکہ وہ سارے لوگ جو ہیں وہ مطلب کہ اپنے اپنے عقیدے کے متعلق رہ سکیں اور اپنی عبادت کر سکیں۔ تو یہ کوشچنس تھے ایکسرسائز میں جناح پاکستان کی، اور ہم نے ان کے آنسرس کو دیکھا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کی اسائنمنٹ یہ ہے کہ آپ نے ان بعد میں آپ کو نوٹس پرووائڈ کیے جائیں گے سافٹ فارم میں ریگارڈنگ آنسرس ٹو دیز کوشچنس، تو پھر آپ نے ان نوٹس کو کنسلٹ کرتے ہوئے ان کوشچنس کے آنسرس لکھنے ہیں اور اسائنمنٹ کی فارم میں سبمٹ کرنے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔